کیا خوب کہا ہے کسی نے، عدل و انصاف نہیں حشر کے دن میں موقف. اگر ہم دیکھا جائے تو ہم اپنے محلے میں روز محلہ ایسی خاموش بددعائیں سمیٹ رہے ہوتے، مگر ہمیں اس بات پہ کوئی افسوس نہیں ہوتا، ہمیں اس بات سے کوئی دکھ نہیں ہوتا. میں آپ کو کوئی درس نہیں دے رہا، نہ میں آپ کو کوئی حکم دے رہا ہوں، بس میرے دل میں ایک چھوٹی سی بات تھی جو مجھے پتہ چلی تو میں نے سوچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں عابد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد خان آفیشل. تو آج میں آپ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ شیئر کرنے والا ہوں. شاید یہ واقعہ آپ کو سمجھ میں بھی نہ آئے، اور مجھے یقین ہے کہ 80% دیکھنے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ بات ریکارڈ رہے گی انشاءاللہ جب تک یوٹیوب ہے. 10 سال 20 سال 25 سال جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا، اگر 1% لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یقین مانے ان کی لائف بدل سکتی ہے، ان کی لائف چینج ہو سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے میں اپنے دوست سے گاؤں میں ملنے گیا تھا، تو ان کے والد محترم نے ہم سے ایک بات کہی کہ ہمارے ٹائم پہ ایک بزرگ رشکے والا ہوتا تھا جس کی عمر تقریباً 70 سے 80 سال کی تھی. وہ اسکول کی لڑکیوں کو لے کے جاتا تھا اور لے کے آتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک لڑکی ان کے ساتھ اکیلے جا رہی تھی. بزرگ آدمی نے اس کے ساتھ کچھ چھیڑخانی کی. اس لڑکی نے شور مچایا اور آس پڑوس کے لوگ اکٹھا ہوئے اور اس بزرگ کو مارا پیٹا، اس کے کپڑے پاڑے اور اس کا منہ کالا کر دیا. اس پر تشدد کیا گیا تو پھر پولیس کے حوالے کر دیا. تو ان کے والد محترم کا کہنا تھا کہ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کوئی بزرگ آدمی اس طرح کر سکتا ہے. ہاں 17 18 سال 19 سال عمر کا لڑکا یہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے، مگر 70 سے 80 سال کا بزرگ یہ کام کرے تو میرا ضمیر بالکل ہی نہیں مان رہا تھا. تو میں نے اپنے ماموں سے بات کی جو پولیس میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک دن کی اجازت دلوائی اور میں اس سے جیل میں ملنے گیا. تو جیل میں جب اس سے ملنے گیا تو میں اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے گیا اور میں نے اس سے بات کی کہ بابا یہ کیا ہوا. تو وہ ہنسنے لگا اور مسکرانے لگا. تو مجھے کہنے لگا کہ میں تو بڑا خوش ہوں اور میں تو شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ یہ ٹائم مجھ پہ آ گیا. میں بڑا حیران ہو گیا اور میں نے بابا سے پوچھا کہ یہ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کو لوگوں نے اتنا مارا، آپ کی بدنامی ہوئی، محلے میں آپ بدنام ہو گئے، آپ کے کپڑے پاڑے گئے، آپ کا منہ کالا کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پہ خوش ہوں. تو مجھ سے بابا نے کہا کہ اس بات کا انتظار مجھے پچھلے 50 سالوں سے تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ بابا میں سمجھا نہیں. تو وہ کہہ رہا تھا بابا نے کہا جب میں چھوٹا تھا 19-20 سال کا تو ہمارے باپ نے ہمارے لیے 2 منزلہ گھر بنایا. ہم گاؤں میں رہتے تھے، وہاں پر سب کے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایک سنگل فلور کا. تو وہاں پر چھتیں بھی بہت کمزور ہوتی تھی، صرف کمروں پر چھتیں ہوتی تھی، باقی پورا شہر جو تھا وہ اوپن ہوتا تھا، اس کے اوپر کوئی چھت نہیں ہوتی تھی. تو میں روز شام کو چھت کے اوپر چڑھتا تھا اور لوگوں کے گھر میں جھانک کے دیکھتا تھا. تو مجھے اس سے بڑا سکون ملتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے محلے میں کچھ کرایہ دار رہنے کے لیے آئے. تو اس میں ایک لڑکی تھی جس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، ہری ہری آنکھیں تھی. اور تو مجھے بڑی الجھن ہوتی تھی، ہر ٹائم یہی سوچتا تھا کہ میں اس کو کس طرح دیکھوں گا کس طرح دیکھوں گا. وہ لڑکی برقع پہنتی تھی، حجاب کرتی تھی، ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں پہ موزے پہنتی تھی، پردے والی لڑکی تھی. تو ایک دن جب میں چھت کے اوپر گیا تو شام کا ٹائم تھا، وہ اپنے شہر میں ٹہل رہی تھی. تو میرے دل میں یہی سوچا کہ آج تو میری لوٹری لگ گئی، آج تو میں اس کو خوب دیکھوں گا، خوب اس کا دیدار کروں گا. وہ ٹہل رہی تھی اپنے شہر میں، اس کا توجہ میری طرف نہیں تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا. جیسی اس کی نظر مجھ پہ پڑی وہ ایک دم سے سٹاپ ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور ایک دم سے کپکپانے لگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی. میں نے جب اس کے آنکھوں میں وہ آنسو دیکھے تو میرے دل میں خوف سا آیا اور ڈر سا آیا. تو میں نیچے آیا اور کمرے میں چلا گیا اور مجھے بخار ہو گیا. 4 دن تک مجھے وہ بخار رہا. جب 4 دن کے بعد میں اٹھا اور میں نے ان کے بارے میں معلومات کی تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو یہاں سے جا چکے ہیں، وہ تو کرائے پر رہنے آئے تھے. میرے دل میں وہی خوف تھا، وہی ڈر تھا کہ اس لڑکی نے آپ کو خاموش بددعا دی ہے جو آپ کو کبھی بھی لگ سکتی ہے. تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا، نماز پڑھنے لگا، اپنے تعلیم پر توجہ دی. میری شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچے بھی بڑے ہو گئے، بچے کو اپنے اپنے گھر بھیج دیا اور میں رشکہ چلانے لگا. میرے دل و دماغ سے وہ ساری باتیں ختم ہو چکی تھی. میں رشکہ چلانے لگا. چونکہ میں بزرگ تھا تو لوگ مجھ پہ بھروسہ کرنے لگے اور اپنے بچوں کو میرے ساتھ اسکول بھیجنے لگے. تو یہ 3 لڑکیاں تھی، اس میں ایک لڑکی تھی جب بھی وہ رشکے میں آ کے بیٹھتی تھی تو مجھے الجھن سی ہوتی تھی. میں رشکے کے مرر سے اس کو دیکھتا تھا بار بار. ایک دن کیا ہوا کہ یہی لڑکی اکیلے جا رہی تھی میرے ساتھ. تو میں نے رشکہ سائڈ پہ روک دیا اور اس لڑکی کو مجھ پہ پہلے سے ہی شک تھا.
تو میرے جیسے ہی رشکا سائڈ پہ روک دیا تو یہ چلانے لگی اور لوگ اکٹھا ہو گئے، مجھے مارا، میرے کپڑے پاڑ دیے، میرا منہ کالا کر دیا اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو میں جیل آیا تو میں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کر رہا تھا کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے وہ سزا جو دی مجھے دنیا میں ہی دے دی، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی وہ مجھے دنیا میں دے دی، اس لیے میں اس بات پہ خوش ہوں۔ اگر ہم دیکھا جائے تو ہم اپنے محلے میں روز محلہ ایسی خاموش بد دعائیں سمیٹ رہے ہوتے، مگر ہمیں اس بات پہ کوئی افسوس نہیں ہوتا، ہمیں اس بات سے کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، عدل و انصاف نہیں حشر کے دن میں موقف، زندگی خود گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اگر ہم اس چھوٹی چھوٹی بات پر توجہ کریں تو یقین مانے ہماری لائف بدل سکتی ہے، ہماری لائف چینج ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو کوئی درس نہیں دے رہا، نہ میں آپ کو کوئی حکم دے رہا ہوں، بس میرے دل میں ایک چھوٹی سی بات تھی جو مجھے پتہ چلی تو میں نے سوچا اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے یہ بات شیئر کروں۔ ایک بزرگ تھے ہمارے علاقے میں، تو اس سے میں نے پوچھا کہ بابا جی سب سے موٹی بد دعا کون سی ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ سب سے موٹی بد دعا وہ ہے جو انسان خاموش رہے۔ جب انسان منہ سے کچھ بولتا ہے تو اللہ خاموش ہوتا ہے، اور جب انسان خاموش ہوتا ہے تو اس کی جگہ اللہ بولنے لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا سب کچھ کرو مگر کسی کے دل سے خاموش بد دعا مت دو۔ جو لوگ خاموش ہوتے ہیں ان کی بد دعا بہت زور سے لگتی ہے، مگر جو منہ سے بولتے ہیں وہ تو اپنا دل کی بڑاس نکال لیتے ہیں، اپنے دل کا بغض نکال لیتے ہیں۔ وہ لوگ خاموش ہوتے ہیں، ان کی بد دعا سے ڈرے۔ دل میں ایک چھوٹی سی بات تھی، سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔